زید امر بکر کا نہیں ہے، یہ کسی مولانا صاحب کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری اللہ اور رسول کی طرف سے پوری امت مسلمہ پر عائد کی گئی ہے، پوری مسلمان سوسائٹی کے ذمے ہے، مسلمان معاشرے کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے۔ تو جو آدمی یہ کام کر رہا، دین کا کام کر رہا ہے، وہ در حقیقت اپنا کام نہیں کر رہا بلکہ وہ سارے مسلمانوں کا کام کر رہا ہے، کیونکہ اس نے سارے مسلمانوں کے کام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، اس لیے اس کا خرچہ، اس کی کفالت بھی مسلمانوں کے ذمے میں ہوگی۔ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ جو دینی خدمات پر ہمارے ہاں تنخواہ کا تصور ہے، اس پر خاصی لمبی چوڑی فقہی بحث ہے، لیکن ایک نقطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ غالباً حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ہی کسی جگہ یہ فرمایا ہے کہ یہ جو تنخواہ ہوتی ہے یہ در حقیقت اس کام کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ یہ نفقہ ہے۔ جس طرح بیوی اگر اپنے اوقات کو اپنے خامند کے لیے محبوس کر دیتی ہے تو بیوی کا نفقہ اس کے خامند کے ذمے میں ہے، تو اسی طرح سے اس عالم دین نے یا اس امام نے، اس خطیب نے، اس مؤذن نے، یا جو بھی کوئی اس طرح کی خدمت سر انجام دے رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے مسلمانوں کے کام کے لیے، اس لیے مسلمانوں کے ذمے میں اس کا نفقہ ہے۔ جس طرح انتظامی امور سر انجام دینے والا ایک ڈی سی او ہے، کسی اور شعبے میں ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہا، وہ سارے سوسائٹی کا کام کر رہا ہے، اس لیے اس کی مناسب کفالت بھی ساری سوسائٹی سے لیے گئے جو ٹیکسز ہوتے ہیں ان کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی در حقیقت معاوضہ نہیں ہوتا بلکہ نفقہ ہوتا ہے، اور نفقے کا جو اصول ہے وہ قرآن نے جو بیان کیا ہے اس کو معروف کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور یہ کہا کہ علی الموسر قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ جس کے ذمے میں نفقہ ہے اس کی اپنی مالی حالت دیکھی جائے گی۔ ایک غریب ملک کے اندر یا ایک غریب گاؤں کے اندر، ایک غریب محلے کے اندر اگر کوئی شخص دینی خدمات انجام دے رہا ہے تو جس طرح کی زندگی ان کی ہے اسی معیار کی زندگی امام کو دینا، عالم کو دینا، یہ اس محلے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک عالم یا ایک خطیب یا ایک امام یا ایک استاذ، وہ کسی اچھے شہر میں، بڑے شہر میں، کھاتے پیتے شہر میں، کھاتے پیتے علاقے میں وہ دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے، تو جو وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی ہے یہ ان لوگوں کا ایک فرض ہے، جو ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، یہ مولوی پر احسان نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کا اپنا معیار زندگی ہے تقریباً وہی اپنے علاقے میں کام کرنے والے عالم دین کو بھی مہیا کریں۔ ایک تو یہ بات ابتدا میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے ہاں جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں دینی مدارس سے، ایک زمانہ تھا کہ دینی مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی تھی، اور جتنے فارغ ہوتے تھے وہ تقریباً سارے کے سارے مدارس اور مساجد میں ہی کھپ جاتے تھے، بلکہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی اور رسد کم ہوتی تھی، سپلائی کم ہوتی تھی، فارغ التحصیل ہونے والے تھوڑے ہوتے تھے، مدارس اور مساجد میں جن کی ضرورت ہے وہ زیادہ ہوتی تھی، سارے کھپ جاتے تھے آسانی سے۔ اس زمانے میں جو اساتذہ ہوتے تھے وہ مشورہ بھی یہی دیتے تھے کہ چونکہ تعداد محدود ہے، اگر یہ کسی اور طرف نکل گئے تو پھر مدارس بے آباد ہو جائیں گے، مساجد ویران ہو جائیں گی، اس لیے یہ مشورہ دیتے تھے کہ ہمارے فضلاء کو اسی لائن میں رہنا چاہیے، کسی اور لائن میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن سن 1900